بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مائی نیم از ڈاکٹر زہرا باب. میرے خیال سے سب لوگ خیریت سے ہیں الحمدللہ. میں نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ہے. آج کا موضوع مشکلات کا سبب ہے. مشکلات کیا ہوتی ہیں؟ مشکلات ایک طویل راستہ ہوتا ہے جو انسان کی ہمت کو تھکا دیتا ہے. یہ مشکلات کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ یہ مشکلات بہت سارے اسباب کے تحت پیدا ہوتی ہیں اور ان اسباب میں کئی ہماری غلطیاں بھی شامل ہو سکتی ہیں. ہمیں مشکلات کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں مشکلات کے وقت امید کی روشنی کو تلاش کرنا چاہیے اور یہ گمان رکھنا چاہیے کہ جب پہلے مشکل آ کر بہتر ہو سکتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب مشکل آئی ہے تو یہ بھی بہتر ہو سکتی ہے. ہم مشکلات میں گھر کر سوچنے کی صلاحیت کو کم کیوں کر دیتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. جب ہم مشکلات کے اندھیرے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں تو ہماری سوچ کی صلاحیت بہت کم ہو جاتی ہے. ہم یہ سوچنے سے محروم ہو جاتے ہیں کہ اس مشکل کا کیا حل ہے، یا حل نہ مل سکے تو ایسا کون سا راستہ ہے جس کے ذریعے ہم مشکلات کے اس برے راستے سے باہر نکل سکیں اور کوئی ایسا راستہ تلاش کر سکے جو آسانیوں کا ہو. کیونکہ ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ مشکلات کے بعد آسانیاں آئیں گی اور آسانیاں بھی ہمیں ان کو سمجھتے ہیں. یعنی ہمارے لیے آسانیوں کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں یا جس طرح کے ہم حالات چاہتے ہیں یا جس طرح کی ہم خواہش رکھتے ہیں اور اس طرح کا مل جائے تو یہ سب آسانیاں ہیں. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو ہم مشکل سمجھ رہے ہیں وہی آسانی ہو. کیا مشکلات میں رونے کی اجازت ہے؟ جی ہاں بالکل. جب ہم مشکلات میں ہوتے ہیں تو ہم رو سکتے ہیں، اس سے ہمارا ذہنی تناؤ کم ہو سکتا ہے. مشکلات کی کشیدگیاں انسان کو کمزور بنا دیتی ہیں. مشکلات کی کشیدگیاں انسان کو کمزور بھی بنا دیتی ہیں اور یہ توڑنے میں بھی کارآمد ثابت ہوتی ہیں. یعنی مشکلات کے ذریعے انسان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ مشکلات کے اندیشوں کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر سکتا. اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ان ساری مشکلات کو قبول کرے، ان کا سامنا کرے، ان کا حل تلاش کرے. اچھا، آپ کے خیال میں مشکلات کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں مشکلات کو کم کرنے میں ہمارا صبر سب سے زیادہ اہمیت کے حامل رکھتا ہے اور اس کے علاوہ امید سے بھرے ہوئے جملوں کو اگر ہم اپنی روٹین میں شامل کر لیں تو اس طرح بھی ہم مشکلات کے اس باکس کو جو ہمارے ذہن پر سوار ہوا ہوتا ہے اس کی شدت کو کم کر سکتے ہیں. مشکلات تنہائی میں زیادہ ہو جاتی ہیں کیا؟ نہیں، میرے خیال میں مشکلات تنہائی میں زیادہ نہیں ہوتی، کیونکہ تنہائی میں ہم مشکلات کے بارے میں غور و فکر کر سکتے ہیں
اور یہ جائزہ لے سکتے ہیں کہ ان مشکلات کو کس طرح ہم قبول کریں اور ان کا سامنا کس طرح کریں۔ مشکلات کی تنظیم زندگی کا حصہ ہے کیا؟ جی ہاں، بالکل، مشکلات کی تنظیم زندگی کا حصہ سمجھی جاتی ہیں، اور زندگی کی کتاب میں مشکلات کا سبق بہت اہمیت رکھتا ہے، اور یہ سبق بہت سارے اسباق کا بھی باعث بنتا ہے۔ آج کی گفتگو یہاں انجام پذیر ہوئی ہے۔ یہ میرا اس موضوع کے متعلق نقطۂ نظر ہے، اور آپ لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔